الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم للزکاة فاعلون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام۔ رمضان شریف کا آج 14واں روزہ، 15واں، اچھا آدھا پورا کر لیا ہم نے شاید۔ عشر رحمت کا گویا کہ وہ عشرہ ختم ہوا اور وہ عشر مغفرت کا 5واں دن ہے۔ یہ انسان کی کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جوش کسی چیز کا زیادہ دن تک نہیں رہتا ہے، غالباً یہ فطرت بھی ہے انسان کی۔ چاند جب نکلا تھا تو نمازیوں کی بڑی کثرت تھی۔ اب یا تو انہیں لگتا ہے کہ شاید رمضان ختم ہو گیا ہے، یا نماز کی اہمیت بھی معاذ اللہ کچھ کم ہو گئی ہے، یا من مرضی سے جتنے دن کی چاہے تراویح پڑھ لیں۔ تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسجدیں تقریباً 1/4 خالی ہو گئی ہیں۔ قوم کے ایسے لوگوں کو عقل کس دن آئے گی اس بات کا انتظار ہے۔ کیا آپ اس انتظار میں ہیں کہ جس طرح سے آج فلسطین کے حالات ہیں وہ حالات آپ کے ہوں؟ پلاننگ تو دنیا نے یہی کر رکھی ہے۔ اگر ہماری آنکھیں نہیں کھلتی ہیں کسی دنیاوی نشہ کے چڑھنے کی بنیاد پر، تو ہم سے بڑا مورخ کوئی نہیں ہے۔ یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے ہم نے خود اپنی طرف سے جو ہے لوگوں کو آفر دے رکھی ہے کہ آؤ ہمیں تباہ کرو، مارو، ہم تیار ہیں مرنے کے لیے۔ کچھ یہ سچویشن آج کی تاریخ میں ہم مسلمانوں کی بن چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم اگر امت کو یہ پتہ چل جائے رمضان کے روزوں کی فضیلت اور اس کا ثواب کیا ہے، تو لوگ تمنا کریں گے اے کاش پورے سال روزہ ہی ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ رمضان شریف کا ایک روزہ اگر قضا ہو جائے تو پوری زندگی بھر اس کے ثواب کے لیے آپ روزہ رکھیں لگاتار، پھر بھی اس ایک روزے کا ثواب آپ پا نہیں سکتے ہیں جو آپ نے رمضان کا روزہ قضا کیا ہے۔ تو گویا رب نے آپ کو نیکی کمانے کا ایک گولڈن چانس عطا فرمایا ہے، اور اس میں بھی کرم بالائے کرم یہ ایک رات اس نے ایسی دی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جسے شب قدر کہتے ہیں، اور اسے ڈھونڈنے کا بھی حکم دیا گیا ہے عشر اخیر کی طاق راتوں میں۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی پھر بھی ہم نیکی نہیں کرنا چاہتے۔ تو اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی، خیر اور شر کی ہماری تمیز ہی ختم ہو چکی ہے۔ یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین ہم للزکاۃ فاعلون، 18واں پارے میں اللہ کا یہ فرمان عالی شان موجود ہے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ایک فریضہ ہے جس کا انکار کرنے والا کافر ہے، ادائیگی میں دیر کرنے والا جو ہے وہ بھی اللہ کے نزدیک مجرم ہے، اور بادشاہ اسلام اگر ہو تو زکوٰۃ نہ دینے والوں کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ لوگ زکوٰۃ نہ دینے کا بہانہ بنا کے عمرہ کرنے بھاگ لیتے ہیں۔
یہ سچائی ہے. قرضہ باقی ہے لوگوں کا، بیٹے عمرہ پہ چلے گئے، قرضہ دینا ضروری تھا یا تیرے کو عمرہ پہ جانا ضروری تھا؟ کچھ تو ایسے ہیں جو جوا کھیل کے پیسہ اکٹھا کرتے پھر عمرے کو جا رہے ہیں. کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے پیسے قرضہ پہ دے رکھے ہیں، رشوت لیتے ہیں ان سے کہ ہم نے 1 لاکھ تمہیں قرضہ دیا ہے تو اتنا تم سے اور لیں گے ہم قرضہ دینے کے بدلے میں، یعنی کہ سود لیتے ہیں اور وہ پیسہ اکٹھا کر کے عمرہ کرنے جا رہے ہیں. کیا ہو گیا یار ہماری قوم؟ دل بھی سڑ گیا ہے اور دماغ بھی سڑ گیا ہے، ایسا لگتا ہے. ورنہ ایسے پاکیزہ ماحول میں جانے کے لیے، ایسی پاکیزہ فضاؤں سے میں لطف اندوز ہونے کے لیے اور برکتوں خیرات و حسنات کے موسم بہار کی رمجھم بارش میں نہا کر کے گناہوں کے دھبوں کو دھلنے کے لیے جو مقام متعین ہے وہاں بھی بندہ جا رہا ہے تو فعل حرام کر کے سود کے پیسے سے عمرہ کرنے جا رہا ہے. نہ تو عمرہ ہوگا، نہ تمہیں نیکی ملے گی، بلکہ تم نے خدا کے قانون کا مذاق اڑایا ہے. اور قانون الہی کا مذاق اڑانے کی مجھے اگر تمہاری یہ نیت رہی کہ کیا ہوتا ہے ہم تو سود کے پیسے جا رہے ہیں، تو تم کو اپنے ایمان کا سروے کرنا ہوگا، تم مسلمان ہو بھی کہ نہیں ہو. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اور آیت مبارکہ ہے، بہت لمبی مفہوم آیت سماعت فرمائیں. نیکی اس کا نام نہیں ہے کہ مشرق و مغرب کی طرح منہ کر دو، میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، صرف یہی نیکی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے نیکی صرف اس کا نام نہیں ہے کہ مشرق و مغرب کی طرح منہ کرو. نیکی تو اس کی یہ ہے جو اللہ اور پچھلے دن اور ملائکہ اور کتاب پر، انبیاء پر ایمان لایا اور مال کو اس کی محبت پر رشتہ داروں اور یتیموں، مسکینوں، مسافر اور سائلوں پر، گردن چھڑانے والوں پہ خرچ کیا اور دیا، اور نماز قائم کی، زکوٰۃ دیا، وہ نیکی ہے. اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی معاہدہ کریں، وعدہ کریں تو اپنے وعدہ کو پورا کریں. کتنے لوگ ہیں ہمارے بیچ میں جو وعدہ کرنے کے بعد وعدہ پورا کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ اپنے آپ کا جائزہ لیں. اور تکلیف اور مصیبت اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے وہ لوگ سچے ہیں اور وہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں. اللہ کریم جل مجدہ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے. زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ شریعت مصطفیہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے مال کا ایک حصہ جو شرع مطہرہ نے مقرر کیا ہے، اس مال کو کسی مسلمان فقیر کو مالک بنا دینے کا نام زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ دینے کے لیے آدمی کو دل میں یہ درد نہیں محسوس یار اتنا پیسہ زکوٰۃ میں نکل گیا، یہ نہیں، خوش دلی سے زکوٰۃ دیجیے. یہ حکم رب ہے. جیسے نماز پڑھنے آئے نا، خوش دلی سے پڑھنے آؤ، حکم الہی ہے آپ کے لیے. زکوٰۃ آپ پہ فرض ہے تو فرض ادا کیجیے، خوش دلی سے ادا کیجیے. یہ نہیں کہ یار اسلام نے یہ جو 2.5% دینے کے لیے متعین کر دیا ہے، ابھی ہمارے پاس مالک نصاب تو ہم ہیں مگر پیسے نہیں ہیں تو زکوٰۃ کہاں سے دے؟ قرضہ لا کے دے، مال بیچ کے دے، سونا چاندی کو بیچ کر کے زکوٰۃ دے. یہ ہیلے بہانے، لولے لنگڑے عذر شریعت کے نزدیک معتبر نہیں ہے. اور وہ فقیر جسے مال زکوٰۃ کا مالک بنایا جائے، قبضہ دیا جائے، وہ فقیر نہ تو ہاشمی ہو اور نہ ہی ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہو، اور اپنا نفع اس سے بالکل جدا کر لے. یعنی جو آپ نے کمایا ہے نا، زکوٰۃ کا پیسہ حساب جوڑ کر کے الگ کر دو، اور جو تم نے منافع کمایا اس کو بھی جوڑ کے الگ کر لو اپنا منافع.
زکوٰۃ فرض ہے، اس کا منکر کافر، نہ دینے والا فاسق، قتل کا مستحق، ادا میں تاخیر کرنے والا، چلو اس سال نہیں دیں گے اگلے سال دے دیں گے، کوئی عذر نہیں ہے مگر اگلے سال دے دیں گے، ایسا شخص مردود الشہادہ ہے۔ اگر کسی چیز کی گواہی دے کہ میں نے خدا کی قسم چاند دیکھا ہے رمضان شریف کے اندر 29 کا عید والا چاند دیکھا ہے، تو چاہے قرآن گلے میں لٹکا کے قسم کھائے، اتنی بڑی داڑھی ہو، اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی شریعت کے نزدیک۔ صحیح بخاری شریف میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ گنجے سانپ کی شکل اور صورت میں کر دیا جائے گا مال تمہارا، اور اس کے سر پہ 2 چتیاں ہوں گی، وہ سانپ اس کے گلے میں توق کی طرح ڈال دیا جائے گا، اور پھر وہ اس کی بانچیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ کر لو جماعہ، ایسے کتنے لوگ جن کو ہم جانتے ہیں بڑے مالدار ہیں مگر خسیس اور ذلیل اتنے ہیں کہ قارون بھی شرم آ جائے، ایک پیسہ مردودوں کی جیب سے نہیں نکلتا اللہ کی راہ میں۔ جس رب نے دولت سے نوازا ہے نا، بے غیرت اتنا مردود ہے کہ ایک پیسہ نہیں نکالتا ہے، بھرے پڑے دولت سے خزانے سے ان کے گھر اور تجوریاں اور بینک بیلنس، مگر دین کے راہ میں ایک پیسہ نہیں نکلتا اس کا۔ ایسا مال کل بروز محشر تمہارے گلے میں سانپ کی شکل میں بنا کر کے لٹکا دیا گیا، توق ڈال کر کے، اور وہ ڈستا رہے گا، تمہارے کو ڈستا رہے گا۔ جو لوگ مال جمع کرتے ہیں اس کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، بہت ساری آیات اس سلسلے میں ہے قرآن شریف کی، تو بخیلی کرتے ہیں زکوٰۃ دینے میں، اللہ کا حق جو اس نے متعین کیا بندوں کے لیے وہ نہیں دیتے ہیں نا، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کے وہ سونے چاندی اور مال کو بالکل جہنم میں تپایا جائے گا، ان سے ان کے گال، چہرے، پیشانی، ان کی گدیاں، ان کی پیٹھ، ان کے سینے سب داغے جائیں گے، داغے جائیں گے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، میرا قانون نہیں ہے۔ ہاں، کہ شاید آپ سمجھتے ہو کہ شمس الدین اپنے نظر کہہ رہا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں سرکار ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، جسے امام احمد نے روایت لی ہے، جن سے کہ جس مال کی زکوٰۃ نہ دی گئی تو قیامت کے دن وہ گنجا سانپ ہوگا، مالک کو دوڑائے گا، وہ بھاگتا رہے گا، بھاگتا رہے گا، بھاگتا رہے گا، اور جب نہیں بچ پائے گا تو مجبور ہو کر کے اس سانپ کے منہ میں اپنا ہاتھ جو یوں ڈال دے گا اس کے منہ میں کہ اب کاٹ کے کھا لے مجھے۔ لیکن اگر کاٹ کر کھا لے پھر بھی فرصت مل جائے تو بھی سمجھو جان بچ گئی، یہ کاٹ کر کے چھوڑے گا نہیں، کاٹتا ہی رہے گا۔ ہاں، جب تک اللہ نجات نہ دے دے نا تب تک وہ ڈستا ہی رہے گا۔ طبرانی شریف میں ایک اور روایت موجود ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، آقا کریم فرماتے ہیں جو قوم زکوٰۃ نہیں دے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا کر دے گا، پانی روک لے گا، پانی، بارش نہیں ہوگی۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے فصل تیار ہوتی ہے، کیا جھوم کے بادل آئے، ابھی آئے نا، سرسوں کی فصل تباہ، ایسا گول کی بھوسی کی فصل تباہ، گیہوں کا ستیاناش، سارے کسان سر پہ ہاتھ رکھ کے رو رہے ہیں۔ ابھی آپ ہم سے زیادہ دھیان رکھتے ہیں نا میڈیا پر، پتہ ہونا چاہیے آپ کو۔ تو کبھی ایسا ہوتا اللہ قحط سالی کے ذریعے سے بندوں کو یہ عذاب دیتا ہے، تم نے زکوٰۃ نہیں دی نا، پانی روک لیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے اتنا پانی بھیج دے گا کہ تمہاری تباہی کا سامان پیدا ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث شریف میں حضرت فاروق اعظم کی روایت موجود ہے، آقا علیہ السلام فرماتے خشکی اور تری میں جو مال تباہ ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی بنیاد پر تباہ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، حضرت 50 لاکھ ہمارا ڈوبا ہوا ہے، واپس نہیں مل رہا ہے، نہیں مل رہا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ مجھے آتا ہی نہیں وظیفہ کوئی ایسا۔
سروے کرو تم نے اس 50 لاکھ کا صحیح ڈھنگ سے زکات نکالا ہے کہ نہیں نکالا ہے؟ سروے کرو. تمہارے مال جو ڈوبے ہوئے ہیں نا، اندازہ لگاؤ اس کا، زکات نکالا کہ نہیں نکالا. بیٹے 3 4 سال زکات نہیں نکالے، اب اس سال نکال دیتے. لاؤ منمانی. ابا کا قانون چلتا ہے، خدا کا قانون ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس رب کا قانون ہے. ہاں سال در سال شرائط پائی جائیں تم نے زکات نکالنا تم پر فرض ہے. اور صرف زکات نکالنا نہیں، زکات نکال کر کے حقدار تک پہنچانا بھی تم پر لازم و ضروری ہے. ہر مانگنے والا حقدار نہیں ہوتا ہے کہ جتنے منگتے آئے نا زکات کی جھولی کھول دی، تم بھی لے جاؤ تم لے جاؤ. اتنی دھنائی ہوگی نا بیٹے، سارا سٹھیا اپن بھول جائے گا اللہ کے دربار میں. جب حاتم طائی قبر پہ بیٹھ کے لات مارتے ہو نا کہ سارے غریبوں فقیروں مسکینوں، ہر مانگنے والا حقدار نہیں ہوتا ہے. بتاؤں میں آپ کو، حاجی علی درگاہ پہ جتنے مانگتے ہیں نا، لولے لنگڑے اپائچ کوڑی، جانتے ہو کتنے مالدار ہیں وہ؟ کسی کے 3 فلیٹ ہیں، کسی کی 4 ٹیکسیاں چل رہی، کسی کے بس چل رہی کرائے پہ، وہاں مانگ رہے ہیں. وہ جانے والے اللہ ہی دے گا دلائے گا، اللہ ہی دے گا. اور یہ بیٹے بڑا غریب آدمی ہے. ڈھونڈ اپنے محلے میں ظالم انسان، ڈھونڈ کہیں تیرا بھائی تیری زکات کا حقدار تو نہیں ہے، تیری بہن تیرے پیسے کا حقدار تو نہیں ہے، تیرا چچا تیرے زکات کا حقدار تو نہیں ہے، تیرا بھتیجا تیری زکات کا حقدار ہے کہ نہیں، چچی تیری حقدار ہے، پھوپھی تیری حقدار ہے. دیکھ لے، تیرا ماموں تیری زکات کا حقدار ہے، تیری خالائیں تیری زکات اور ان چیزوں کی حقدار ہے. کبھی دیکھا تم نے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اللہ کی محبت میں تم جو مال دیتے ہو نا، زکات کا مال، یہ پہلے قریبی لوگوں کو دیکھو. قریبی لوگوں کو لوگ اس لیے نہیں دیکھتے ہیں نا کہ یہ ہماری تعریف تو کرے گا نہیں. دوسرا، ارے سیٹ صاحب حاجی صاحب نمازی صاحب، بلڈنگ سلامت رہے، بکری سلامت رہے، اولادیں آپ کی پھلے پھولیں. یہ آپ کے قریبی رشتہ دار نہیں کہیں گے. اس لیے شاید اپنے قریبی لوگوں کو آپ زکات نہیں دینا چاہتے. عزت نفس بھی ہے نا اس کی، تمہارا ہی بھائی ہے نا، تمہاری ہی بہن ہے، تمہارا ہی چچا ہے، حقدار ہے. لیکن غیرت جتنی تم میں ہے اتنی غیرت اس میں بھی ہے. تم جس باپ کے بیٹے ہو اسی باپ کی اولاد وہ بھی ہے. مر جائے گا مگر تمہارے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. یہ تمہاری ذمہ داری بنتی کہ تم اپنے مال کی زکات نکال کر کے زکات کا لفظ اوپن مت کرو، بلکہ یہ کہہ کر کے بھائی ہم تجھے عید کا گفٹ دے رہے ہیں، تحفہ دے رہے ہیں، تیرے بچوں کے کپڑے اس بار ہم سلائیں گے، پیسے زکات کے سلا دے. ایک تو زکات دینے کا ثواب اللہ دے گا، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب دے گا پروردگار. یہ تمہیں کہنے نہیں آئی ہم کو زکات دو. سوکھی روٹی کھا کر کے زندگی گزار لیتے ہیں، ایسے بھی ہم نے لوگ دیکھے ہیں. آتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اگر اللہ کی محبت میں تم مال دیتے ہو نا، ذوی القربیٰ، پہلا نمبر قریبی لوگوں کو ڈھونڈو آس پاس میں، والیتامیٰ والمساکین، پھر تفصیل باضابطہ طور پہ قرآن میں موجود ہے. تو مال جو ہلاک ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے نا خشکی تری میں، وہ زکات نہ دینے کی وجہ سے ہلاک و برباد ہوتا ہے.